پھر وہ ان دونوں کی طرف تیکھی نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی، اب ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم دونوں کون ہو اور کہاں سے بھاگ کر آ رہی ہو؟ فوزیہ کی تو ہمت نہیں پڑ رہی تھی بولنے کی، البتہ راحیلہ نے کچھ حوصلہ جمع رکھا تھا، بولی، ہم دونوں کہیں سے بھاگی ہوئی نہیں ہیں، مصیبت کی ماری ضرور ہیں، پناہ کے لیے یہاں آئے تھے، دروازہ کھلا تھا، ہم اندر داخل ہو گئیں۔ کیا؟ وہ عورت چونکی، دروازہ کھلا تھا؟ یہ سنتے ہی وہ تیزی سے باہر کو لپکی، وہ شاید دروازہ بند کرنے کمرے سے نکلی تھی۔ راحیلہ یہاں سے چلو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، فوزیہ نے کہا۔ دونوں کو یوں بھی خون آلود لاش والے کمرے سے وحشت ہو رہی تھی، دونوں باہر نیم تاریک صحن میں آ گئیں۔ وہ عورت دروازہ بند کر چکی تھی۔ تمہاری طرح میں بھی مصیبت کی ماری ہوئی ہوں، وہ ان کے قریب آ کر بولی، خنجر ہنوز اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم اب یہاں سے جانا چاہتے ہیں، راحیلہ نے کہا، اور فوزیہ کا ہاتھ پکڑے جیسے ہی دروازے کی جانب بڑھی تو اس عورت نے یکدم آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا اور ساتھ ہی خنجر والا ہاتھ بھی سامنے کر دیا۔ دونوں بوکھلا کر رک گئیں۔ تم دونوں اب میری مرضی کے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتی، وہ عورت زخمی ناگن کی طرح پھنکار کر بولی، کیونکہ تم نے یہ سب دیکھ لیا ہے تو کیا تم ہمیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہو؟ راحیلہ نے قدرے سنبھل کر پوچھا۔ اگر میری بات نہیں مانو گی تو یہ بھی کر گزروں گی، وحشت زدہ اس عورت نے خونخوار لہجے میں تنبیہ کی۔ اس دھمکی اور خطرناک ارادوں پر فوزیہ بیچاری ڈر کے راحیلہ سے لگ گئی۔ راحیلہ نے ہمت کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تم ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، ہم شور مچا دیں گے، تم رنگے ہاتھوں پکڑی جاؤ گی۔ ان کا خیال تھا کہ عورت ڈر جائے گی، مگر اس کے برعکس اس نے ایک ہلکا سا کہکا لگایا اور بولی، مچا دو شور، میں بھی کہہ دوں گی لوگوں سے کہ اس جرم میں تم دونوں بھی میرے ساتھ شریک تھیں۔ اس کی مکاری پر راحیلہ اندر سے بری طرح کھول اٹھی۔ اس نے بے بسی سے اپنے ہونٹ چبائے اور بالآخر ہتھیار ڈالتے ہوئے بولی، تم کیا چاہتی ہو؟ مدد؟ کیسی مدد؟ تم دونوں نے اس لاش کو دفنانے میں میری مدد کرنا ہوگی، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ راحیلہ کا لہجہ اٹکنے لگا۔ دوسرے کمرے کا فرش سارا کچا ہے، وہیں قبر کھود کر لاش کو گاڑ دینا ہے؟ قصہ ختم، پھر تم دونوں اپنا راستہ لینا اور میں اپنا؟ نہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، خدا کے لیے ہمیں جانے دو۔ فوزیہ اس وحشی عورت کے عزائم سن کر ذرا سہمہ انداز میں بولی، تمہیں میری مدد کرنا ہوگی ورنہ میرے ساتھ تم بھی پھنس جاؤ گی۔ اس عورت نے پھر انہیں گھورتے ہوئے کہا، اگر صبح بگو کا کوئی رشتہ دار آ گیا یا کوئی اور تو پھر کسی کی بھی خیر نہیں۔ فوزیہ ہمت کرو، ہمیں اب یہ کرنا ہی پڑے گا۔ راحیلہ نے ہار مانتے ہوئے فوزیہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ وحشی عورت کے چہرے پر مکروب مسکراہٹ رقصاں ہو گئی۔ تم آرام سے ایک طرف بیٹھ جانا، میں اور یہ کام کو جلد ہی نمٹا دیتے ہیں۔ پھر اس عورت سے مخاطب ہو کر بولی، یہ بتاؤ کھدائی کرنے والا کوئی سامان بھی تمہارے پاس موجود ہے یا نہیں، یا اس کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا؟ سب موجود ہے، وہ عورت بولی، دوسرے کمرے میں پھاوڑا اور کدال پڑے ہیں، آؤ میرے ساتھ پہلے قبر کھودتے ہیں۔ اس نے دوسرے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ فوزیہ سر سہمہ انداز میں صحن ہی میں کھڑی رہ گئی اور راحیلہ کو لیے دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اندر آتے ہی اس نے بتی جلا دی۔ کمرہ خالی تھا، معمولی بوسیدہ فرنیچر نظر آ رہا تھا، اس کا فرش بھی کچا اور قدرے اونچا نیچا تھا، ایک جانب پھاوڑا اور کدال رکھے تھے۔ اس عورت نے واقعی پہلے ہی سے یہ بندوبست کر رکھا تھا۔ دونوں کام میں جت گئیں، کبھی سستانے لگتی اور کبھی کھچا کھچ گڑھا کھودنے میں مصروف ہو جاتی۔ دونوں اس مشقت اور گرمی کے سبب پسینے سے تر بتر ہو چکی تھیں۔ راحیلہ بیچاری کا تو پہلے ہی تکن سے برا حال تھا، لیکن اس نئی مصیبت کو بھی جھیلنا پڑا۔ انہیں 2 گھنٹے لگ گئے۔ اب آخری مرحلہ لاش کو دوسرے کمرے سے اٹھا کر یہاں لا کر گاڑ دینا تھا اور مٹی برابر کر دینا تھی۔ تھکی ہاری دونوں کمرے سے باہر آئیں تو دیکھا فوزیہ بیچاری صحن ہی میں ایک کونے میں بیٹھے بیٹھے سکڑ سمٹ کر سوئی پڑی تھی۔ میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں، تم جب تک سستا لو، عورت نے کہا۔ وہ رسوئی میں چلی گئی اور راحیلہ فوزیہ کے قریب آ کر بے سود پڑ گئی، لیکن ذرا دیر بعد ہی عورت نے دونوں ہی کو جگا دیا۔ صبح کی روشنی منڈیروں سے جھانکنے لگی تھی۔ عورت اندر سے 4 چارپائی لے آئی تھی، تینوں نے اسی پر بیٹھ کر ناشتہ زہرمار کیا۔ اس دوران عورت بولتی بھی رہی۔ اس نے اپنا نام بطول بتایا تھا، وہ 30-35 کے پیٹے میں تھی۔ بگو سے اس کی شادی کو 5 برس بیت چکے تھے، اولاد کوئی نہیں تھی۔ بطول نے بگو سے محبت کی شادی کی تھی، کیونکہ بگو کو بطول کے گھر والے پسند نہیں کرتے تھے، وہ دوسرے گاؤں میں رہتے تھے۔ بطول نے بگو سے بھاگ کر شادی کی تھی اور دونوں یہاں آن بسے تھے اور ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے کہ بگو کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ بات بات پر بطول سے لڑنے جھگڑنے لگتا۔ بطول یہ سب سہتی رہی، وہ اسے مارتا بھی تھا تب بھی بطول چپ رہتی، کیونکہ اب وہ کہاں جاتی۔ گھر والوں کی مرضی کے بغیر اس نے شادی کی تھی اور وہ بھی گھر سے بھاگ کر۔ لہذا بطول شوہر کا ظلم سہتی رہی، لیکن جب اس پر ایک دن یہ انکشاف ہوا کہ در حقیقت وہ اپنے ہی گاؤں کی ایک لڑکی کو پسند کرنے لگا ہے، نہ صرف یہ بلکہ وہ اس سے شادی بھی کرنے والا تھا، تو بطول کے اندر کی منتقم المزاج عورت جاگ اٹھی۔ اس نے شکاوت قلبی میں آ کر بگو کو اس رات خاموشی سے سوتے میں
खंजर के वार से हलाक कर डाला था। नाश्ते के बाद बतूल और राहिला ही ने मिलकर अंदर जाकर बग्गू की लाश उठाई और गड्ढे में जाकर डाल दी। खून आलूद खंजर भी गड्ढे में फेंक दिया गया था। सारी निशानियां धो दी गईं। अब तुम बग्गू के बारे में लोगों को क्या बताओगी? आखिर तो लोग तुमसे ये सवाल करेंगे ही कि तुम्हारा शौहर अचानक किधर गायब हो गया। राहिला ने बतूल से पूछा। यही कहूंगी कि किसी काम का बताकर गांव से बाहर चला गया है, बतूल बेपरवाही से बोली। आखिर कब तक छुपा सकोगी ये सब? राहिला ने दूसरा सवाल दागा। कुछ दिनों बाद मैं भी खामोशी से चली जाऊंगी, बतूल ने जवाब दिया। वो दिनों थकी हुई थीं, ज्यादा बातें न कर पाई और सो गईं। दिन चढ़े तक सोती नहीं। इनकी आंख दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाने पर खुली थी। तीनों जाग गईं। राहिला और फौजिया घबराने लगी। बतूल ने इन्हें तसल्ली दी। कोई आया भी होगा तो मैं उसे संभाल लूंगी, तुम फिक्र ना करो। वो दरवाजे पर गई। कोई मिलने वाली थी। बतूल ने तबीयत की खराबी का बहाना करके उसे दरवाजे ही से चलता कर दिया। राहिला ने अपने बारे में बतूल को कुछ नहीं बताया था। फकत रवायती सी झूठी कहानी सुना दी थी कि वो भी घर से भागी हुई हैं, दोनों कजन्स हैं, लाहौर जाना चाहती और फिल्म में काम करने का शौक है, वगैरह वगैरह। इन दोनों ने एक अक्लमंदी भी की थी कि बतूल को अपने नाम भी गलत बताए थे। दर हकीकत राहिला और फौजिया का इरादा सादिका आबाद मेरी तलाश में जाने का था, मगर वो बतूल को ये बात नहीं बताना चाहती थी। इनका इरादा खामोशी से बतूल के घर से निकल जाने का था। फौजिया तो एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकना चाहती थी। एक मौका पर फौजिया और राहिला दोनों की आपस में मुख्तसर सी बहस भी हो गई। तुमने क्या इस वहशी और खूनी औरत से इंटरव्यू शुरू कर दिया है? फौरन यहाँ से निकलने की करो। फौजिया ने राहिला से तेज लहजे में कहा तो राहिला बुरा मनाए बगैर बोली। हमें अब यहाँ से निकलने के लिए भी पहले से ज्यादा एहतियात की जरूरत है फौजिया। वो क्यों? तुम बहुत भोली हो, तुम्हें मौजूदा हालात की खतरनाकी का एहसास ही नहीं हुआ, राहिला बोली। हम अब बतूल या इसके घर से छुप कर ही निकल सकते हैं, किसी की हम पर नजर न पड़े, वरना आज या कल इस कत्ल का भेद तो खुल ही जाएगा। हम नजरों में आ गए तो हम पर भी इल्जाम आ सकता है। फौजिया को अब हालात की असल खतरनाकी का इदराक हुआ। वो परेशान और मुतवाहिश सी होगी। इसी लहजे में बोली, तो फिर हम कैसे निकलेंगे यहाँ से? इसीलिए तो मैं बतूल से घुलने मिलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि यही हमें किसी तरह अपने पास से महफूज तरीके से बाहर निकाल सकती है। तो करो ना इससे बात। फौजिया को जल्दी थी। राहिला ने जब बतूल से यह बात कही कि अब इन दोनों का भी यहाँ से निकलने का वो महफूज बंदोबस्त कर दे, तो बतूल मक्काराना मुस्कुराहट से बोली, मैंने एक और फैसला किया है। वो क्या? राहिला परेशान सी होगी। मैं भी तुम दोनों के साथ लाहौर का रुख करूंगी। बतूल ने अपना फैसला मुख्तसर अंदाज में सुना दिया। राहिला और फौजिया का चेहरा फक हो गया, क्योंकि उन्होंने तो इससे झूठ ही बोला था कि ये दोनों फिल्म के शौक में घर से भाग कर निकली थी और लाहौर जा रही थी, जबकि हकीकत ये थी कि इनका इरादा मेरी तलाश में सादिका आबाद जाने का था। आखिर हम तीनों अब एक ही कश्ती की सवार बन चुकी हैं। बतूल ने आखिर में इठल्लाकर कहा। वो कत्ल करके इस कदर मुतमईन नजर आ रही थी जैसे शब गुज़िश्ता कुछ हुआ ही ना हो, जबकि राहिला बिलखुसूस फौजिया को ये सोच सोच कर ही खोल आ रहा था कि वो एक खूनी औरत के साथ हैं, और न सिर्फ ये बल्कि उसने अपने बेवफा शौहर का कत्ल करके इसकी लाश भी इसी घर में गाड़ रखी है। नहीं, हम तुम्हें अपने साथ कहीं नहीं ले जा सकते, राहिला की बजाय फौजिया ने एकदम बतूल से कहा। वो क्यों? बतूल ने तीखी नजरों से फौजिया को घूर कर कहा, तो फौजिया भी बसी से राहिला की तरफ देखने लगी। राहिला को पहले ही बतूल पर गुस्सा था। उसी लहजे में उसे मुखातिब करके बोली, देखो बतूल, तुमने जो गुल खिलाया हमने मजबूरी में तुम्हारा साथ दिया। हमारे रास्ते अलग हैं, तुम हमारे साथ। बकवास बंद कर अपनी। बतूल ने इन्हें झाड़ दिया और लगी आंखें दिखाने। मत भूलो कि तुम दोनों अब इस जुर्म में शरीक हो चुकी हो मेरे साथ। मुझे तो यूं भी अब जिंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं रही है। जिंदगी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं बददिल हो चुकी हूँ। लाहौर जाकर किसी कोठे में बैठ जाऊंगी। तकदीर ने गंदा कर ही दिया है तो यही सही। बतूल बहुत मायूस और मुंतशिर दिमाग हो रही थी। फौजिया बेचारी तो इस औरत से खौफजदा थी ही, अब राहिला को भी इससे डर महसूस होने लगा था। बिलाखिर फौजिया ने चालाकी से काम लेते हुए फिलहाल इसकी बात पर साथ कर लिया और अगले दिन सुबह तड़के तीनों ने यहाँ से निकल जाने का मंसूबा बना लिया। फिर जब पोप फुटने लगी तो राहिला और फौजिया बतूल को सोता छोड़कर इसके घर से निकल भागी। ये दोनों मकान से इस एहतियात के साथ बाहर निकली कि किसी राह चलते कि इन पर नजर भी न पड़ सके। वो वहां से भागती हुई किसी मेन रोड की तलाश में थी ताकि वापस सादका आबाद का रुख किया जाए, मगर रास्तों से अनजान थी। किसी से अब पूछ पाछ भी नहीं सकती थी, क्योंकि बकौल राहिला के एक मकान में कत्ल और चोरी की वारदात हो चुकी थी। इस गांव में यही दोनों अजनबी थी। यूं चोरी और कत्ल का उकदा खुलने के बाद कहीं लोग इन्हीं पर शुबा न करने लग जाएं। यूं दोनों सड़क की तलाश में इसी तरह बंजर और वीरान इलाकों में दूर तक भटकती गईं। गन्ने से लदी हुई एक ट्रैक्टर ट्राली में उन्होंने चोरी से सवारी की और एक और बस्ती में जा निकली।
وہاں بھی انہیں یہی خوف رہا، کیونکہ اس طرح انہوں نے ایک پولیس موبائل کو گشت کرتے پایا تھا۔ لامحالہ انہیں وہی خوف لاحق ہوا کہ کہیں پولیس ان کی تلاش میں تو نہیں۔ وہاں سے بھی بھاگ نکلی، پھر ایک ٹرک میں چوری چھپے سواری کی۔ رات ہو چکی تھی۔ وہ نصف رات میں کہیں پھلا وسطی میں ذرا دیر کو رکا۔ فوزیہ کو حاجت محسوس ہوئی اور وہ ذرا دیر کے لیے رکی تو ٹرک آگے نکل چکا تھا۔ راحیلہ اسی ٹرک میں فروٹوں کے ڈبوں سے ٹیک لگائے سوتی رہ گئی تھی۔ اب فوزیہ رات میں تنہا رہ گئی۔ راحیلہ سے اسے بہت حوصلہ تھا، مگر اب اکیلی اور اجنبی علاقہ، رات کا وقت، وہ ہراساں ہو گئی اور یوں اس نے مجبوراً ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ وہ گھر شکور جراح کا تھا، جس کے بدگماش بیٹے ڈاڈے نے اسے پناہ دی اور بعد میں زرد آنکھوں والے مراد گورگن کی جھونپڑی میں قیدی بنا لیا۔ اور اس بدبخت گورگن نے بھی پیسوں کے لالچ میں چالاکی سے فوزیہ کو بجلی کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ یوں اب راحیلہ کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ ٹرک میں سوئی ہوئی کہاں جا چکی تھی اور نیز فوزیہ کو نہ پا کر اس پر کیا بیتی ہوگی۔ فوزیہ نے یہ سب بتا کر ایک غمگین سی خاموشی اختیار کر لی۔ میں اور نادو خاموشی سے فوزیہ کی یہ ساری بپتا بڑے غور سے سنتے رہے۔ راحیلہ کے لیے فوزیہ بھی اتنی ہی فکر مند اور غمگین تھی جس قدر میں تھا۔ دونوں میں بہنوں والا پیار اسی وقت سے پنپ چکا تھا جب فوزیہ کا دنیا میں کوئی نہیں رہا تھا۔ بھائی ماجد تھا جو میرے ہاتھوں حادثاتی طور پر ہلاک ہوا تھا، جبکہ ماں جوان بیٹے کے غم میں داغ مفارقت دے گئی تھی۔ یوں بیچاری فوزیہ بھری جوانی اور بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ تب میں اسے اپنے پاس لے آیا تھا۔ راحیلہ نے اسے بہن بنا لیا تھا اور اسی سے دکھوں کی ماری فوزیہ کو بہت حوصلہ ملا تھا۔ یہی سبب تھا کہ راحیلہ کی جدائی اسے بالکل ایسے ہی محسوس ہو رہی تھی جیسے اس کی کوئی بہن کھو گئی ہو۔ تم فکر مت کرو فوزیہ، اس کی سوگواری اور تشویش کو بھانپتے ہوئے میں نے ازراہ تشفیع اس سے کہا، آخر تمہیں بھی میں نے ڈھونڈ ہی نکالا نا، بھروسہ کرو مجھ پر، میں بہت جلد راحیلہ کو تلاش کر لوں گا، آخر کو میری بہن بھی ہے۔ ایک ذرا توقف کے بعد میں نے سوال کیا، اچھا تم مجھے ذرا سوچ کر اس ٹرک کے بارے میں تھوڑا بہت کچھ تو بتا سکتی ہو جس میں راحیلہ سوئی رہ گئی تھی؟ یعنی وہ کیسا ٹرک تھا، اس کا روٹ کیا تھا، کہاں جا رہا تھا، اس کا کوئی نمبر وغیرہ؟ نمبر نوٹ کرنے کا مجھے بھلا کب ہوش تھا؟ وہ جواب میں بولی، لیکن وہ ایک بڑے کیبن والا ٹرک تھا، اس پر گنے اور کچھ فروٹ کی پیٹیاں لدی ہوئی تھیں، اس کے پیچھے ڈبل ویل تھے، 10 پہیوں والا۔ میرے ذہن میں ابھرا، پھر پوچھا، اب وہ کہاں کس روٹ پر تھا؟ اس کا مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے فوزیہ سے کہا کہ وہ صرف اتنا بتا دے کہ پھلا وسطی سے کس روٹ پر وہ ٹرک جا رہا تھا، تو فوزیہ نے مجھے بتا دیا۔ چونکہ میں اور نادو پھلا وسطی کے گرد و جوار میں رہ رہے تھے، یوں بھی مجھ سے زیادہ نادو ان راستوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے فوراً تاڑ لیا اور بولی، میرا خیال ہے وہ ٹرک چک 11 سے بھٹاوان کی سڑک پر آیا ہوگا اور وہاں سے جمال الدین والی سڑک پر آگے نکل گیا ہوگا۔ تم یہ کیسے یقین سے کہہ سکتی ہو؟ میں نے امید طلب اور قدر غیر یقینی سے انداز میں نادو کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اس لیے کہ جس ناپختہ سڑک سے وہ ٹرک آگے جا رہا تھا وہ نہر والی شاخ روڈ کہلاتی ہے، جو بھٹاوان سے جمال الدین کی طرف ہی نکلتی ہے، اور یقیناً یہ ٹرک وہاں سے گزرا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور پھر فوزیہ سے پوچھا، تم اس ٹرک کے کیبن کا رنگ بتا سکتی ہو؟ سیاہ، فوزیہ نے بتایا تو میرے ذہن میں فوراً ہی ایک چمکتا ہوا خیال ابھرا۔ بہت کم 10 ویلر ٹرکوں کے ڈرائیونگ کیبن کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، عموماً سرخ، نیلے اور ہرے رنگوں کے یہ 10 ویلر ٹرک ہوتے ہیں۔ سہراب، راحیلہ مل جائے گی نا؟ فوزیہ نے اچانک گہری تفکیر تلے مجھ سے پوچھا۔ انشاءاللہ میں اسے ضرور ڈھونڈ نکالوں گا۔ میں نے محض فوزیہ یا اپنی طفل تسلی کے لیے یہ الفاظ نہیں کہے تھے، بلکہ پورے مستحکم لہجے میں فوزیہ سے یہ کہا تھا۔ اس پر نادو نے بھی فوزیہ کو تسلی دیتے ہوئے مسکرا کر کہا، تجھے بھی تو آخر ڈھونڈ نکالا نا ہم نے، فکر نہ کر، راحیلہ بہن کو بھی اسی طرح بہت جلد ڈھونڈ نکالیں گے۔ اب شام ہو رہی ہے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ شام واقعی گہری ہونے لگی تھی۔ ہم پھر چل دیے اور بالآخر مٹھن بستی میں ببلی کے ماموں کے گھر پہنچ کر ہی دم لگا۔ وہ ایک بارش انسان تھا۔ جب ہم نے اسے ببلی کے بارے میں ساری دکھ بھری داستان سنائی تو وہ فورے جذبات تلے اس نے ببلی کو اپنے سینے سے لگا دیا اور ہمارا بہت ممنون ہوا۔ اس نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے اور ببلی ہی کو اس نے اپنی بیٹی بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے خود غرض اور زن مرید بھائی جمال اور اس کی بیوی کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھی تو میرے پاس آ گئی تھی۔ گلشاد کی بیوی بھی ببلی کو بیٹیوں کی طرح چاہتی تھی۔ ہم سب تھوڑی ہی دیر میں گھل مل گئے۔ فوزیہ سے متعلق بھی میں نے اسی حد تک بتایا کہ ہمیں خبر ملی تھی کہ جرائم پیشہ بھکاریوں کے گروہ نے، جس کا سربراہ بجلی نامی موٹا کالا بجنگ ایک شخص تھا جو خود بھی بھکاری بنا ہوا تھا، اس کا گروہ خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو اغوا کر کے ان سے بھیک وغیرہ منگواتا اور کھپانے کی کوشش کرتا تھا۔ گلشاد نے ہماری بہادری کی تعریف کی اور دعائیں دیں۔ ہم نے اسے اجازت چاہی اور اندر ہی اندر راستوں سے راجن پور پہنچنے کا عطا پتہ دریافت کیا۔ ساتھ ہی اسے سمجھا دیا کہ ہمارے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہے۔
اس کے علاوہ گلشاد نے ببلی کی بھابھی اور اس کے بھائی کے بدگماش سالے بنگل جان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اسے اپنے کیے کی سزا ضرور ملنا چاہیے تھی۔ جس نے معصوم ببلی کے ساتھ ظلم کیا تھا، وہ رات ہم نے وہیں گزاری اور صبح صادق ہم تینوں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ گدا گاڑی ہمارے ساتھ تھی۔ بھلے مانس گلشاد نے ہمیں زیادہ راہ کے طور پر کچھ کھانے پینے کی اشیائیں دے دی تھیں۔ ہم شہر جمال الدین والی میں جانے کے بجائے اس کے مضافاتی راستوں سے گزر کر انڈس ریور کے قریب پہنچنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے۔ اس کے پار ہمارا سفر صحیح معنوں میں راجن پور کی طرف تھا۔ نادو کے مطابق وہاں کوٹ مٹھن ہماری منزل تھی، جس کے قریب واقع ایک گاؤں میں اس کا کوئی جاننے والا رہتا تھا۔ یہ گاؤں دریا کے پاس ہی تھا۔ کوٹ مٹھن ڈسٹرکٹ راجن پور ہی میں تھا۔ ایک مقام پر پہنچ کر ہم ذرا دیر کے لیے رکے تو میں نے نادو کو یاد دلایا کہ اس کا سوٹ کیس وغیرہ تو موسی کے پاس ہی رہ گیا۔ اس کی فکر نہیں ہے مجھے، نادو بولی۔ موسی کو میں جانتی ہوں، وہ کسی کی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتی، اور پھر مجھے تو وہ اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہے۔ اس نے میری امانت سنبھالے رکھی ہوگی، میں کسی طرح اس سے وہ منگوا لوں گی، بلکہ وہ خود ہی آ کر جہاں میں کہوں گی مجھے پہنچا دے گی۔ میں اسی تذبذب میں تھا کہ کیا مجھے آگے کا سفر کرنا چاہیے تھا، جبکہ راحلہ کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ ادھر دشمن اور پولیس والے تعاقب میں تھے۔ دادو کے بارے میں فوزیہ کو میں نے مختصراً بتا دیا تھا۔ فوزیہ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ اس ٹرک کی آگے کہاں منزل تھی، یعنی وہ کہاں جا رہا تھا؟ فوزیہ بیچاری کیا جواب دی تھی، وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ نادو بولی، اب اس بیچاری کو کیا معلوم، لیکن میرا خیال ہے کہ راحلہ فوزیہ کو نہ پا کر آگے کہیں موقع تاک کر اس بار بردار ٹرک سے اتر گئی ہوگی۔ نادو کی بات مجھے معقول لگی اور میں نے غور کرنے کے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ راحلہ بھی چک جھورا اور پھلاوستی کے آس پاس کہیں بھٹک رہی ہوگی۔ یہ بھی ضروری نہیں، نادو نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ سوتی رہی ہوگی اور جاگی بھی ہوگی تو ضروری نہیں کہ اسے اتنی جلدی ٹرک سے نیچے اترنے کا موقع بھی مل گیا ہو۔ اس کی بات قابل غور تھی۔ نادو نے مجھے مزید یہ مفید مشورہ بھی دیا کہ راجن پور پہنچنے کے بعد وہ ہمارا سب سے محفوظ اور آخری ٹھکانہ ہوگا۔ اس کے بعد ہی راحلہ کی تلاش کے لیے کوئی منصوبہ بندی کی جا سکتی ہے۔ بقول اس کے راجن پور میں نادو کے بہت سے جاننے والے اور عزیز رشتہ دار بھی تھے، وہ ہماری خاطر خواہ مدد بھی کر سکتے تھے۔ خود میرے اندر بھی راجن پور اور نادو کے حوالے سے ایک نامعلوم سا تجسس موجود تھا۔ بھولے کے ساتھ اس کا وہیں جانے کا ارادہ تھا۔ ہم سفر کرتے ہوئے دریا پار کر گئے اور اب چلچلاتی دھوپ اور سخت گرمی تلے گدا گاڑی کو چلاتے ہوئے کچے کے علاقوں سے گزر رہے تھے۔ راجن پور اب کچھ میل کی مسافت پر رہ گیا تھا۔ ایک جگہ کماد کا کھیت تھا، وہاں پانی اور تیار فصلوں کی بھڑاس اٹھ رہی تھی، قریب ہریالی تھی۔ وہاں ایک چھت نار درخت تلے ہم نے گدا گاڑی روک دی۔ قریب قریب میں آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ گدے کو ہم نے چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ہم خود گدا گاڑی سے اتر کر تھوڑا چل پھر کر جسم کے اکڑن دور کرنے لگے۔ جو بھی تختے والی اس گدا گاڑی نے ہمارے جسم کی چولیں کھلا دی تھی۔